بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین کل ایک نام نہاد صحافی ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ عمران خان از ناٹ ود اس، جو کہ انتہائی تشویشناک بات تھی. بہت سارے لوگ یقین کریں کہ مجھے فون کالز آ رہی تھی کہ کیا عمران خان خدا نخواستہ مر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. جانا ہر ایک نے ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اسامہ صاحب ہے. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مرنا ہے. لیکن اس طرح کی جب افواہیں جنم لیتی ہیں تو ایک پینک کریٹ ہوتا ہے. عمران خان جب وجاہت اسخان نے یہ کہا کہ میں سورسز مجھے یہ بتا رہے ہیں بٹ ناٹ کنفرم، بھائی آپ کو جب کنفرم ہی نہیں ہے تو آپ یہ بات نہ کریں. انہوں نے کہا عمران خان از ناٹ ود اس، عمران خان ہم میں نہیں رہے. اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اسٹرالوجی کیا کہتی ہے عمران خان کی صحت کو لے کے، عمران خان کی جو جسمانی ذہنی صحت ہے ان معاملات کو لے کے اسٹرالوجی کیا کہہ رہی ہے، اور کیا عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی امید ہے. کل جب خبر آئی کہ بشرا بیوی اور عمران خان کی جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے، 45 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی. منگل کو ملاقات کا ٹائم تھا اہل خانہ کے ساتھ، جو نہیں ہوا. اب دیکھیں جمعرات کو کیا ہوتا ہے. لیکن جانتے ہیں اسامہ صاحب سے کہ عمران خان is not with us or he is with us. He is very famous analyst, business consultant, religious scholar, and he is known for his impressive analysis. جانتے ہیں اسامہ صاحب سے. جی اسامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں یہ عمران خان کی ہم نے لاسٹ ٹائم جب آپ نے میرا خیال ہے جو پروگرام کیا ہوگا اس میں اس طرح کے خدشات یہ چیزوں کی طرف اشارہ تو ہم نے اس میں کیا تھا، لیکن واضح الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ صرف اور صرف جا سکتے ہیں تو باہر جا سکتے ہیں، بیماری کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ری لوکیٹ ہو سکتے ہیں، اور ری لوکیٹ اس کے علاوہ کہاں ہو سکتے ہیں وہ ہمارے منہ سے نہ نکلوائیں. میرا خیال ہے ویڈیو پڑی ہوگی، وہ آپ جا کے جو ہے ادھر، کیونکہ اب اگر ہم بات کریں گے تو وہ جیسے کہتے ہیں سائیڈ پہ لی جائے گی، کہ مطلب جیسے ہم کسی سائیڈ لے رہے ہیں، علمی وہ خدمت نہیں کہلائے گی. جبکہ علمی جو ایک آپ کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ پرانی ویڈیو جا کے دیکھیں، اور اس کے اینڈ سکرین پہ اگر ہو سکے تو لگا دیں. عمران خان اگر ورگو اسینڈنٹ ہیں، اور عمران خان اگر 5 اکتوبر 1952 صبح 6:30 سے 6:45 کے درمیان پیدا ہوتے ہیں لاہور میں، تو پھر عمران خان کے لیے جتنی بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں، کیونکہ ان کا پھر 6, 8, 12 پراپرلی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. یہ وہ گھر ہوتے ہیں جب زندگی میں کسی کی بھی آتے ہیں، جب ان کی پراپر ایکٹیویشن ہو جاتی ہے تو پھر اچانک زندگی بدل جاتی ہے. مطلب چھٹا گھر دشمنی کا ہوتا ہے، چھٹا گھر آپ کی بیماری کا ہوتا ہے، چھٹا گھر آپ کے یہ جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں کورٹ کیسز کا ہوتا ہے. اچھا وہ بھی چل رہے. اس کے بعد 8واں جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن کا، یہ ہوتا ہے آپ کے جو بدل دیتا ہے زندگی کو. مطلب مثال کے طور پہ آپ نے عموماً لوگوں سے سنا ہوگا کہ جی فلاں دن ہم وہاں جا رہے تھے، ایک بندہ ایسا ملا، اس سے ایسا واقعہ ہوا، پھٹیا پڑا کہ آپ جیل میں ہی چلے گئے. مطلب آپ اچھے بھلے گھر نکلے تھے، نہ وہ لڑائی ہوتی، نہ وہ خون ہوتا، نہ آپ جیل میں جاتے. مطلب اس دن کو نکال دو تو یوں ہی زندگی میں لوگ ایونٹس ایسے ہیپن ہوتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. بیسیکلی انتقال یا منتقلی، ٹرانسفارمیشن، یہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہے یہ. اور یہ جب آپ زمین کا کیا کرتے ہیں، زمین کا انتقال کرواتے ہیں، انتقال کی ہی بات ہوتی ہے. تو 8واں گھر بھی ایکٹیویٹ ہے. اس کے بعد جو 12واں گھر ہوتا ہے وہ اینڈ آف لائف، لاسٹ لائف، آخری دن، آخری ایام، آپ کے جو آئسولیشن، ہاسپٹلائزیشن، فارن لینڈ، اسی طریقے سے شاپنگ، فارن انویسٹمنٹ، اسپرچویلٹی، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اب یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم بتایا ہے، جس پہ ہم نے جب ان کو پروڈکٹ کیا تھا ورگو اسینڈنٹ سے، تو ایگزیکٹلی گرفتاری کی تاریخ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسی وقت وجہ شہرت بنی تھی ہماری. اور
اب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کہا کہ انتر دشاؤں میں جو پرینتر دشا ہوتی ہے، ایک میجر پیریڈ ہوتا ہے، ایک مائنر پیریڈ ہوتا ہے. اور مائنر پیریڈ کے اندر جو پیریڈ ہوتا ہے، ایک اور پیریڈ جو ویکس پہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایئرلی، مطلب ایک بڑا ٹائم ہے زندگی کا کسی کا، 18 سال کا، 7 سال کا، 16 سال کا، ہر پلانٹ کی اپنی دشا کا ٹائم ہے. اسی طریقے سے جب انتر دشا آتی ہے تو وہی سال جو ہوتے ہیں وہ مہینوں میں کنسیڈر ہوتے ہیں. وہی جس کا 16 سال مہادشا ہے، انتر دشا میں وہی 16 مہینے ہوگا. اچھا، جب پرینتر آتی ہے تو یہ سمجھ لیں ویکس پہ آ جاتی ہے بات، ہفتوں پہ. عمران خان کے چارٹ میں 27 اگست کی اس لیے میں نے تاریخ دی تھی کہ ان کی پرینتر دشا میں تبدیلی آ رہی. کب؟ 27 اگست کو. اب 27 اگست کو یہ جو تبدیلی تھی، یہ ہم نے جب کی تو انہوں نے خیر وہ 27 تو دی احتجاج کی، یا اپنی پتہ نہیں کوئی کال، وہ 27 ستمبر کی دے دی. ٹھیک ہے، اب اس پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 منٹ اگر ہم ٹائم ان کا 7 بجے پہ لے جائیں یا 6:15 پہ لے جائیں، ایکوریٹ تو ہمیں نہیں آئیڈیا، جو بھی رف ایک آئیڈیا ہے کہ یہ جی 6:30 پونے 7 ہے، تو وہ مہینہ آگے پیچھے ہوتا ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہوتا ہے، دشا جو ہے اس کی تبدیلی میں مہینہ یا 2 ہفتے کا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے 27 اگست جو ہے وہ ایکچوئل ٹائم، اس ٹائم کے حساب سے 27 اگست ہے. ہاں، اگر اس کے علاوہ اگر ٹائم اوپر بھی نیچے ہوا تو زیادہ زیادہ مہینے کا فرق پڑ جائے گا. لیکن اب آ جائیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، جو بات وہ کر رہے ہیں، وقت اور موسم کوئی اس سے ہٹ کے اتنے وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ لیں اسٹرالوجیکلی کہ نہیں وجہ سعید خان نے تو بالکل ہی ہوائی مار دی. اگر 6 8 12 ایکٹیو ہو، یہ زندگی کو بدل دیتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے منتقلی کے جیسے کہتے ہیں ایام ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ پاسبلٹی موجود ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کی فارن لینڈ کیوں کہتا تھا، فارن لینڈ چلے جائیں گے، یہ کیوں کہتا تھا؟ صرف عمران خان کے پاس جیل سے نکل کے جانے کی آپشن ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ کیوں، کیونکہ 12واں گھر ہاسپٹل کا ہوتا ہے، 12واں گھر ہی فارن لینڈ کا ہوتا ہے، 12واں گھر ہی جیل کا ہوتا ہے. اب آپ ٹیکنیکلی چیک کریں کہ آپشنز کیا ٹیبل پہ آئی، جیل، ہاسپٹل، گھر. اور پورا ریکارڈ اٹھا لیں آپ اپنے ماضی کا، سارے سیاستدان یا جیل میں تھے یا ہاسپٹل میں تھے یا باہر چلے گئے، بس اس کے علاوہ آپشنز ہی نہیں تھی. اب یہ جو نواز شریف وغیرہ وہ بڑے اس معاملے میں جیسے کہتے ہیں پرانے کھلاڑی ہیں، اور ان کو جب حساب کتاب اپنا لگواتے ہوں گے جب اسٹرالوجیکلی، تو ان کو وہ یہی سجیسٹ کرتا ہوگا، جو سیانا اسٹرالوجر ہے وہ کہتا ہوگا جی آپ کے پاس ایک ہی آپشن، چیمپئن نہ بنے، وقت پھر آ جائے گا، یہ وقت آپ کا نہیں ہے، آپ باہر چلے جائیں. نواز شریف صاحب جیل سے ہاسپٹل، ہاسپٹل سے باہر، 12واں گھر ایکٹیو تھا. جب وہ دشا پرینتر ہوگی ڈیفینیٹلی، جو ان کا جو ٹائم بنا انتر دشا کا، وہ انتر دشا کا ٹائم ان کو پھر واپس لے آیا. دیکھ لیں پھر سارا، جو لوگ صحیح معنوں میں اسٹرالوجی کو فالو کر کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان عام لوگوں کے مشوروں پہ اور ان ساری چیزوں پہ نہیں چلتے. وہ سیدھا سیدھا پوچھتے ہیں کہ میرا یہ ٹائم جو ہے یہ کتنا ہے، یہ میرا کون سے گھر کی ایکٹیویشن ہے، بس دیٹس اٹ، اور فیصلہ. کیونکہ ان کو سمجھ ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اس نظام سے بڑے نہیں ہیں، ہم اس کے اندر گھوم تو سکتے ہیں، ہم اس سے نکل نہیں سکتے، تو ہم اسی کے اندر آپشنز چنتے ہیں. اب جب ان کے عمران خان کے پاس بھی بچتی آپشن، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نواز شریف صاحب نے بڑا جی کڑا لگا لیا عمران خان کو، یا جو جیسے کہتے ہیں اداروں نے بڑا باندھ دیا. یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اس میں انگلی نہیں کر سکتا. ہاں، اب انگلی ہو کیا سکتی، وہ یہ ہو سکتی تھی کہ عمران خان راضی ہو جاتے اس بات پہ کہ جی وہ باہر چلے جائیں یا ہاسپٹل. وہ کہتا نہیں جی میں ڈیل نہیں کروں گا، یہ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے پھر پڑے رہیں. یہ خانہ تو جب اپنا وقت ختم کرے گا تب بھی ختم کرے گا. اب 27 اگست کو جو ہے، جب اس کے ساتھ 8واں گھر بھی ملتا ہے، جب اس کے ساتھ جوپیٹر تو پہلے ہی چل رہا ہے، 6 بھی ملتا ہے، سوری، جب یہ 6 8 12 پراپر جوپیٹر کی مہادشا، ٹھیک ہے، اس میں اب
اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی، اس میں اس بات کو ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو وہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی وہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشر بنے کہ جی ہمیں دکھاؤ دکھاؤ، پریشر پیک پہ چلا جائے، پریشر 27 اگست کو ماؤنٹ کر جائے۔ وہی اگر یہ ٹائمنگ ایکوریٹ ہے تو عمران خان 27 اگست کو یا تو وہ پھر اس کنڈیشنز پہ بات ہو، نقصان بڑا ہو چکا ہو، شور شرابہ بڑا مچ چکا ہو۔ آج دیکھیں کوئی لاشیں واشیں نہیں ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اس دن پھر لاشوں پہ بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور پھر عمران خان کو جو ہے جی اب علاج کے لیے یا کسی بھی کنڈیشن پہ وہ بنے اور باہر جائے۔ یہ پازیٹیو بات ہے، جو کہ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی دوسری بات میرے علم کے مطابق جو اسٹرالوجیکلی جتنا بھی مجھے سمجھ آتی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ اگلے دن وزیر اعظم آنے لگے ہیں یا مجھ سے یہ بھی نہ کہیں کہ وہ جی یہ حکومت گئی تو بس وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہو۔ میں صرف ایک چیز دیکھتا ہوں جو پازیٹیو ہے، اور میں نے آپ کو یاد ہے کہا بھی تھا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ وہ باہر چلے جائیں اپنے علاج کی اس کے مد میں اور سٹے کریں۔ وقت ان کا ظاہری بات ہے، وقت کی دشائیں بدلیں گی تو بس یہ سیانے ہیں، یہ جو وقت کا دھارا دیکھ کے ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں۔ تو اب عمران خان کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کا کنسلٹنٹ بھی قید کیا ہوا ہے آپ نے ساتھ ہی، تو وہ جو اس کو قید بھی اسی لیے کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں اس کو مشورہ دے کے نکال نہ لے حالات کی، یا اس پہ فیصلہ سازی میں کوئی مددگار یا معاون ثابت نہ ہو۔ تو انہوں نے تو ظاہری بات ہے دیکھا ہوگا، نواز شریف صاحب کا بھی، زرداری صاحب کا بھی، ان سب کا یہ اسٹرالوجی کے ریڈنگز کے بغیر تو یہ لوگ نہیں چلتے۔ اور عمران خان نے پھر پیر ہی کر لیا ٹیکنیکلی کہ بھائی گھر کا ہی ہو، کیا بار بار نذرانے اور کیا فیسیں دینی، کیونکہ جیسے ان کے بارے میں مشہور ہے ویسے وہ تھوڑے سے اس معاملے میں کنجوس ہیں، تو انہوں نے کہا پیر ہی کر لو، اور انہوں نے ان کا پیر ہی تن رکھا ہے تاکہ نہ پیر ہوگا، نہ گائیڈ کرے گا، نہ بندہ نکلے گا۔ اس میں دوسری جو آپ کو یاد ہے میں نے بڑی واضح طور پہ بتایا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں پیرانارمل عمران خان پہ جادو یا اس طرح کی کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ ان کا دماغ کو سٹیگننٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی رٹ پہ لگے رہے اور سارا جو جیسے کہتے ہیں کہ بینیفیشل جو ہے وہ اس ٹائم کا نون لیگ انجوائے کرتی رہے۔ عمران خان نے جو ایک ہی رٹ لگا لی، ویسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، لیکن عمران خان بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ کیسا نقطہ ہے بنا، مطلب میں آپ کو نہیں مانتا، آپ نہیں ہونے چاہیے رضوان صاحب، آپ مجھے بالکل مطلب سوٹ نہیں کرتے، آپ کا جو ہے مجھے پسند نہیں ہے، یا جو بھی کہہ لو، میری آپ سے مخالفت بھی ہے، آپ کو اپنے دائرے میں ہونا چاہیے سب کچھ، لیکن میں آپ سے بات کروں گا، بات بھی آپ سے ہی کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہ کیسے، یہ پاگلوں والا اگر نقطہ نہیں ہے تو کیا ہے یہ اس لیے میں جب یہ دیکھتا ہوں دماغی حالت تو میں کہتا ہوں کہ بینیفیشل تو نواز شریف انجوائے کر رہا ہے اس کو، عمران خان کی اس بات کو۔ پی ٹی آئی بھی ذلیل ہو رہی ہے، ان کے پولیٹیکل لیڈر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، خود بھی تنگ ہو رہے ہیں، اور یہ کون سے اتنے کوئی مرد مجاہد، یہ سارے ان کے کوئی انہوں نے کوئی تربیت کی ہے ان کی کہ بڑی جی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کوئی ریلیجیس تربیت یافتہ تنظیم یا پارٹی ہے، نہیں، یہ عام بینیفیشل جیسے دنیا داروں کی ایک گروہ ہوتا ہے بس وہ ہے، تو اس کا جو منزل اور مقصد ہے وہ بھی دنیا داری ہی ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ جیسے کہتے ہیں نا ان کے دماغ پہ فل فلج اٹیک کیا۔ اب عمران خان جو اتنا سروائیو کیا وہ ان کی ایکسرسائز ہے، ان کا ڈائٹ ہے، ان کا ایکسرسائز کرنا، اور پھر ان کو جو قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا، آئسولیشن مل گئی۔ آئسولیشن میں جادو وادو بہت زیادہ کام نہیں کرتا، مزے کی بات بتاؤں، اگر کوئی اکیلا ہو جائے، آپ نے دیکھا مریض کو کیوں آئسولیشن میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتے تو جنات ہی ہیں جو مریض بناتے ہیں آپ کو، تو جادو بھی کیا کرے گا، اگر انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں میں، پبلک میں، تو یہ سویئر ہوتا جاتا ہے، یہ کوئی شیطانوں سے شیطان ملتے ہیں، پوری گینگ جیسے کہتے ہیں نا افیکٹ کرتی ہے، پھر آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں اس کا ریئیکٹ آتا ہے۔ تو عمران خان کو یہ بڑا کور مل گیا کہ وہ اکیلے ہیں، ان کے لیے یہ بلیسنگ رہی ہے، پھر ان کو قرآن پڑھنے کا موقع ملا، پھر جس طریقے سے وہ، تو یہ ان کے لیے شیلڈ بھی ثابت ہوئی۔ لیکن پرلوں نے جو اپنا جیسے کہتے ہیں نا ساری بڑی بلائیں بھیجنی تھی تو وہ بھیجی بھی ہیں،
لیکن جو لوگ ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ بشرا بی بی جی اتنا گوشت پھکواتی ہیں چھتوں پہ اور اتنا، وہ صحیح کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد کے سارے جن جو ہے نا اپنے دوست بنا لیے تھے دعوتیں کر کر کے. اور آپ لوگ بھی یہ کرتے ہیں، جو صدقے آپ سے پھکوائے جاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی دوستی ہو جائے اور وہ آپ کی مدد کو آئیں، یا ویسے ایک آپ کی جیسے راہ و رسم قائم ہو جاتی ہے. ہر طرح کے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ اچھا کیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش سے نیچے کھڑے ہی نہیں ہوتے یہ آپ کے جو میاں صاحب. تو یہ تو وہاں کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ پاورفل وہ لاک یا کڑا لگایا گیا ہے کہ عمران خان ایک ہی سوئی پہ اس کی پھنسی رہے، اس کو دوسری سائڈ پہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، ورنہ وہ باہر آ جائے. وہ ایک برانڈ ہے، وہ ایک اس جتنی پذیرائی کسی کو لوگوں میں ملی نہیں آج تک جس طریقے سے اس کا وہ قبضہ. اس کو تو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ کہتا میں باہر آ کے جیسے کہتے ڈیل کر لوں گا، بعد میں مکر جائے، کون سا مسئلہ ہے. دیکھیں یہاں کون سا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم اس کا فالوور جو ہرٹ ہو رہا ہے، اور پورا پاکستان کوئی اور کام نہیں کر رہا، نہ ہمارے بجٹ کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، نہ ہمارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، بس عمران خان نکل آئے گا کہ نہیں نکل آئے گا، اسی پہ ہی قوم کو لگایا ہوا. لیکن بڑا وقت کا ضیاع بھی ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں فائنل دو ٹوک بات یہی ہے، 27 اگست ان کی زندگی کی ٹرننگ ڈیٹ ضرور ہے. ان منتقلی کا جو ہے وہ بالکل سکوپ موجود ہے، اور منتقلی کی آپشنز آپ کو بتا دی ہیں. ان 3 جگہوں سے باہر بندہ نہیں جا سکتا. ہاں اگر ان 3 سے باہر جا سکتا ہے تو وہ پھر یہی جا سکتا ہے کہ وہ پھر جدھر سے آئے ہیں چلا جائیں. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، سمجھ آ گئی ہے. ناظرین یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ.